کلیلہ و دمنہ کی بات چیت جاری تھی۔ دمنہ شیر کی مصاحبت، شیر کی قربت چاہتا تھا، جبکہ کلیلہ اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ خطرناک کام ہے۔ اس پر دمنہ نے کلیلہ سے کہا، کیا تو نے ان دو دوستوں کا قصہ نہیں سنا کہ ایک نے اپنے عزم و ہمت کی وجہ سے بادشاہی کا درجہ حاصل کیا، جبکہ دوسرا اپنی سستی و کاہلی کی وجہ سے خوار و پریشان ہوا؟ کلیلہ نے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ دمنہ نے کہا، دو دوست تھے، ایک کا نام سالم تھا، دوسرے کا غانم۔ دونوں نے سفر کا قصد کیا۔ جنگل و میدان سے گزرتے گزرتے ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ وہاں ایک شیریں پانی کا چشمہ تھا۔ اس کے آگے ایک بڑا سا حوض بنا ہوا تھا، جس کے آس پاس گھنے اور سایہ دار درخت تھے۔ دونوں دوستوں کو جگہ پسند آئی اور سستانے کے لیے وہاں رک گئے۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد چشمے اور حوض کے گرد چہل قدمی کو نکلے کہ یک بارگی حوض کے کنارے ایک سفید پتھر نظر آیا، جس پر کئی عبارتیں تحریر تھیں۔ لکھا تھا کہ اے مسافر، ہم نے تیری مہمانی کی خاطر تیرے لیے ایک انعام رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جان کی پرواہ کیے بغیر بے خطر اس چشمے کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ، اور ایک پتھر کا شیر جو دوسری طرف پہاڑ کی جڑ میں رکھا ہے، اسے کاندھے پر اٹھا کر ایک دوڑ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ۔ راستے میں درندوں کے ڈرانے سے نہ ڈر اور نہ ہی راہ کے خاردار کانٹوں کی پرواہ کر۔ جب چوٹی پر پہنچے گا تیری مراد پوری ہوگی۔ عبارت کو پڑھنے کے بعد غانم نے سالم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے بھائی، آؤ ہمت پکڑو، اس خطرناک مہم کو سر کرتے ہیں۔ سالم نے کہا، اے یار عزیز، صرف ایک تحریر پر جسے لکھنے والے کا کچھ معلوم نہیں، اس خطرناک راہ میں چلنا بے وقوفی کی بات ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا عقل مندی نہیں۔ کوئی دانہ زہر کو سمجھ کر اور تریاک کو جان کر نہ کھائے گا۔ غانم نے کہا، اے یار، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گوہر مقصود اسی کو حاصل ہوتا ہے جو عزم و ہمت کے ساتھ خطرات کا مقابلہ کر سکے۔ بلند ہمت کو صرف ایک گوشہ اور ایک لقمے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جب تک کسی درجہ عالی تک نہ پہنچے چین سے نہ بیٹھے۔ گلے مطلب خار محنت کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا، اور خزانہ مقصد کا تالا اذیت کی کنجی کے سوا کھل نہیں سکتا۔ میرا کہنا مان، ہمت کر، میں تو ہر خطرہ مول لینے پر تیار ہوں اور فنا کے گرداب سے ڈرتا نہیں۔ سالم نے کہا، اس راستے پر چلنا جس کا پتہ نہ ہو اور اس دریا میں تیرنا جس کے کنارے پہنچنا محال ہو، عقل سے دور ہے۔ آدمی جب تک آنے جانے کے راستے کا تعین نہ کر لے پیش قدمی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس عبارت پر کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ شاید کسی نے مذاقاً لکھ دی ہو، یا اس چشمے میں کوئی گرداب ہو جو آدمی کی ہلاکت کا باعث ہو۔ بالفرض اگر تو پار کر بھی لے تو کیا بھروسہ اس طرف کوئی شیر ہی نہ ہو؟ اگر ہو تو شاید اتنا بھاری ہو کہ تو اٹھا ہی نہ سکے، اور اگر اٹھا بھی لے تو شاید پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر تو یہ سب کر بھی لے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تجھے جوہر مقصود حاصل ہو یا نہ ہو؟ میں اس کام میں تیری مدد نہیں کر سکتا، اور تجھے بھی میرا مشورہ ہے کہ اس خیال کو چھوڑ اور یہاں سے نکل چل۔ غانم نے کہا، میں سمجھ گیا، تو میری بات نہیں مانے گا اور تو میرے ساتھ چل نہیں سکتا۔ میں نے تو دل میں ٹھان لی ہے، میں چلتا ہوں، تو دیکھتا رہے اور میرے لیے دعا کر۔ سالم نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تو میرا کہنا نہ مانے گا اور اس کام کا خیال نہ چھوڑے گا۔ جس کام کو میرا دل نہیں مانتا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تجھے جو کرنا ہے کر، میں یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ غرض بے مروتی اور بے وفائی کر کے غانم کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ غانم جان سے ہاتھ دھو کر چشمے کے کنارے گیا اور کہا، جو ہو سو ہو، اب تو اس دریائے محیط میں غوطہ مارتا ہوں، یا تو ڈوبوں گا یا گوہر مراد لے کر نکلوں گا۔ آخر قسمت نے ساتھ دیا اور پورے یقین سے چشمے میں کود گیا۔ قوت ایزدی نے ساتھ دیا، دوسرے کنارے جا لگا۔ پہاڑ کے دامن میں مٹی کے شیر کو پایا، اسے کندھے پر اٹھا کر ایک ہی دوڑ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ پہاڑ کے دوسری طرف ایک بہت بڑے شہر پر نظر پڑی تو اسے دیکھنے لگا۔ یک بارگی اس شیر سنگی سے ایک ہولناک آواز نکلی، جس کے دبدبے سے پہاڑ اور میدان کانپ اٹھا۔ غانم اس قدرت الہی کے عجائب کو دیکھ کر حیران تھا کہ ایک گروہ ہاتھ باندھے سر جھکائے نیاز مندی سے سامنے کھڑا پایا۔ اس نے کمال آرزو سے غانم کو گھوڑے پر سوار کیا اور شہر لے جا کر گلاب سے نہلا دھلا کر خلعت شاہی پہنائی، اور حکومت اس ملک کی اس کے ہاتھ کی۔ غانم نے جو یہ ماجرا پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اگلے حکیموں نے اس چشمے کے گرد ایک طلسم بنا رکھا ہے
جب اس شہر کا حاکم سرائے فانی سے کوچ کرتا ہے، خدا کسی صاحب اقبال کو چشمے کے کنارے پہنچا دیتا ہے۔ وہ جواں بخت عنایت الہی چشمہ پار اتر شیر سنگی کو کاندھے پر اٹھا کر پہاڑ کے اوپر آتا ہے اور اس شیر کی آواز سے شہر کے رہنے والے خدا کا شکر بجا لا کر اس کو رئیس اور سردار بنا کر تخت شاہی پر بٹھاتے ہیں۔ دمنہ نے کہا، یہ حکایت میں نے اس واسطے کہی جو تو جانے کہ شہد ناز و نعمت پانے کے لیے کانٹوں پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس کو خیال سرفرازی کا ہو وہ ہر قسم کی مشقت جھیلنے کے لیے تیار رہے، چھوٹے درجے اور تھوڑی سی پونجی پر قناعت نہ کرے۔ میں جب تک شیر کی قربت حاصل نہ کر لوں بستر راحت پر پاؤں پھیلا کر نہ سوؤں۔